یہی سے مو کہ تم لوگ کی تہذیب کا علم ہے. سمجھے؟ میں جانا تو تم لوگ کی تہذیب کے مجھے پتا ہے سب. ہاں شادی ہوتی ہے تو شادی میں پہلے رت جگہ ہوتا تھا. رت جگہ میں سمجھتا ہوں بھیونڈی اور مالیگاؤں جو ہے بہت الگ نہیں ہے. بھیونڈی مالیگاؤں چولی دامن کی طرح ہے. آپ کی بستی ہماری بستی ایک جیسی ہے. آپ کا کلچر ہمارا کلچر ایک جیسا ہے. آپ کے یہاں کے 60% رہنے والے ہمارے یہاں کے 60% رہنے والے ایک ہی ریاست کے. لباس، کھانا پینا سب چیزیں بہت سملر ہے آپ کی ہماری. بلکہ گفتگو بھی آپ لوگ گھروں میں جیسے کرتے ہیں ہمارے یہاں کی اکثریت بھی گھروں میں گفتگو ویسی کرتی ہے. یہی سے مو کہ تم لوگ کی تہذیب کا علم ہے. سمجھے؟ میں جانا تو تم لوگ کی تہذیب کے مجھے پتا ہے سب. ہاں تو اس وجہ سے اب جو بدلے نا آپ میں ہم میں فرق اتنا ہے کہ آپ ممبئی کے قریب ہیں تو آپ کے یہاں جرائم ہم سے پہلے پہنچ جاتے ہیں اور آپ کے 10-12 سال کے بعد پھر ہمارے یہاں وہی چیزیں ریپیٹ ہوتی ہے جو آپ پہلے کر چکے ہوتے. آپ کی صنعت کا، آپ کی تجارت کا تقریباً وہی معاملہ وہاں بھی ہے. بلکہ لوڈ شیڈنگ وغیرہ جو آپ کے یہاں ہوتی ہے اس کا بھی تقریباً وہی معاملہ. جیسے آپ کے یہاں بہت گڈھے ہیں، آپ کے جیسے مسلم جو وہ قائدین آپ کے گڈھے سدھرنے نہیں دیتے، کچھ کم و بیش وہی حالات ہمارے یہاں بھی ہے. جیسے گڈھے آپ کے یہاں کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جب آنکھ بند ہوتی ہے تو سفر جاری رہتا ہے، اچانک جب گڈھے آتے ہیں تو خیال آتا ہے یا تو بھیونڈی آیا ہوگا یا تو مالیگاؤں آیا ہوگا. یعنی ایسے حالات ہیں. تو بہت کچھ چیزیں ہیں. توجہ میں میری بات ہنس کے مت اڑا دیجیے گا، میں کہیں اور لے جانا. تو میں جانتا ہوں آپ کی ہمارے یہاں کی تہذیب بہت ملتی جلتی ہے. تو رت جگہ ہمارے یہاں شادیوں میں ہوتے تھے اور جو رت جگہ شادیوں میں ہوتے تھے تو اس میں اکثر میلاد پڑی جاتی تھی، نعتیں ہوتی تھی، منقبتیں ہوتی تھی، علماء کے بیانات ہوتی. یہ رت جگہ تھے. بعد میں رت جگہوں کا مزاج بدلا اور پھر اس نعت کی جگہ گانے آئے اور اب گانوں کی جگہ پھر ڈی جے اور کیا کیا. اور اب رت جگہوں کے اندر باضابطہ طور پر بیئر پلائی جا رہی ہے، نشے بانٹے جا رہے ہیں. ہنسنے کی بات نہیں ہے. اتنا یاد رکھنا، جس خوشی میں رسول اللہ کا دل دکھایا جائے، توجہ کرنا، جس خوشی میں جس رسول نے پوری کائنات کے دل کا خیال کرنے کا حکم دیا، جس نے کافروں کا دل دکھانے سے بھی منع فرمایا، جس نے بھکاریوں کا دل دکھانے سے بھی منع فرمایا، جس نے پسو اور کھٹملوں کو بھی گالیاں دینے سے منع فرمایا، جب تم اپنے بیٹے کی رت جگہ کی محفل میں شراب بانٹ کر مکین گنبد خضرا کا دل دکھاؤ گے تو وہ شادی یا کھانا آبادی کیسے ہوگی؟ آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں کی بوڑھی عورتیں اگر رت جگہ میں کوئی جھوٹے منہ آ جاتا، جھوٹے منہ سے مراد کہ وہ نیند سے اٹھ کے منہ دھوئے بغیر آتا، تو بوڑھی عورتیں بولتی اس کو باہر بھگاؤ یہاں سے. وہ کہاں تک صحیح کرتی تھی غلط کرتی تھی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ان لوگوں کی سوچ کیا تھی؟ یہ منہ دھوئے بغیر آیا ہے رت جگہ میں، بارات میں، یہ نحوست لائے گا، اس کو بھگاؤ یہاں سے. آپ سے پوچھتا ہوں جو منہ دھوئے بغیر آتا تھا اس کو بارات سے اور رت جگہوں سے واپس کر دیا جاتا تھا. کیوں کیا جاتا تھا؟ کیسے کیا جاتا تھا؟ جائز ہے نہیں جائز ہے یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ان کی فکر دیکھو. وجہ یہ تھی کہ یہ منہ جھوٹے چلایا، منہ دھوئے بغیر آیا، آنکھ ناک خراب لے کر کے آیا تو ہماری خوشی میں اس کی نحوست نہ شامل ہو جائے. کتنا نادان ہو گیا آج کا مسلمان، بیٹے کی بارات میں شراب بانٹ رہا ہے، حضور کا دل دکھا رہا ہے، تو یہ نحوست تمہارے بیٹے کی شادی میں نہیں لگے گی. رسول اللہ کے دل کو اذیت پہنچا رہے ہو، یہ نحوست تمہارے بیٹوں کی شادی میں نہیں لگے گی. کیا وجہ ہے؟ ہاتھ کی مہندی بھی نہیں چھوٹتی اور طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے. کیا وجہ
کیا ہے؟ اللہ اکبر، ہاتھ کی مہندی بھی نہیں چھوٹتی، ساس بہو کے جھگڑے شروع ہو جاتے۔ پہلے تو ایسا نہ تھا۔ وجہ یہ ہے شادیوں کے موقع پر جانے مسرت کا دل دکھا رہے ہو، شادیوں کے موقع پر اللہ کے رسول کے دل کو اذیت پہنچا رہے ہو۔ اور سن لو، اللہ کا اعلان ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو اللہ اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے اور آخرت میں بھی ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ جس پر خدا لعنت کرے، جس بارات پر خدا لعنت کرے، جس محفل پر خدا لعنت کرے، جس گھر پہ خدا لعنت کرے، جس گھر والوں پہ خدا لعنت کرے، اس گھر میں خوشیاں کیسے کھیل سکتی ہے؟ اس گھر میں راحتیں کیسے آ سکتی ہے؟ اس گھر میں برکتیں کیسے آ سکتی ہے؟ یاد رکھو مسلمانوں، خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع، اللہ کے نبی کا دل نہ دکھاؤ، اپنے پیسوں کو داؤ پر نہ لگاؤ، اپنی دولت کو داؤ پر نہ لگاؤ۔